السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے باپ نے مجھے جوئے میں ہار دیا اور میرا نکاح ایک بوڑھے مرد سے کر دیا۔ میں بہت سہمی ہوئی تھی جب وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لایا اور گھر لاتے ہی مجھے طلاق دے دی اور مجھے ایک نیا لباس دے کر بولا 2 دن بعد میں مرنے والا ہوں اور تم میرے مرنے پر اپنے کچھ بال کاٹ کر میری قبر میں ڈلوا دینا، پھر میری ساری دولت ساری جائیداد تمہاری ہو جائے گی۔ میں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ 2 دن بعد جب وہ واقعی مر گیا تو میں نے اپنے بال کاٹ کر اس کے کفن میں چھپا دیے۔ میں اب مطمئن تھی۔ جب رات گہری ہوئی تو میں نیند میں تھی اور اچانک میری روح کانپ گئی جب بستر میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھی پڑھ رہی تھی کیونکہ میرے میٹرک کے امتحانات ہونے والے تھے۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب ابو گھر آئے اور امی سے بولے جلدی کرو، اس کے سر پر لال دوپٹہ ڈال دو، اس کی شادی میں ایک کروڑ پتی انسان کے ساتھ کر رہا ہوں۔ امی ایک دم حیرت زدہ ہو گئی۔ وہ بولی کیا کہہ رہے ہو صابر، دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا، ایسے کیسے دوپٹہ ڈال دوں؟ اب کی بار وہ غصے سے بولے اپنی بکواس بند کرو، میں جو کہہ رہا ہوں کرو، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ امی چپ کر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابو یہ کیا کہہ رہے تھے، کس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ کسی نے دستک دی۔ ابو کی خوشی بھری آواز آئی۔ وہ بولے لگتا ہے کہ ہماری بیٹی کی بارات آ گئی ہے۔ وہ دروازہ کھولنے چلے گئے تو امی بھاگ کر میرے پاس آئی اور بولی فرزانہ میری بچی گھر سے بھاگ جاؤ، نہیں تو تمہارا باپ تم پر ظلم کر دے گا۔ میں کم عمر تھی، اتنی ہمت نہیں تھی مجھ میں کہ میں ایسے منہ اٹھا کر گھر سے چلی جاتی۔ امی نے میرے سامنے ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر سے بولی میری بچی، میری فرزانہ چلی جاؤ یہاں سے، نہیں تو بہت بڑا غضب ہو جائے گا۔ میں بولی امی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں چلی تو جاؤں مگر باہر کتے بھونک رہے ہیں اور مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر میری امی نے مجھے اپنے سینے میں بینچ لیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میں بھی بہت ڈر گئی، اس لیے میں بھی رونے لگی۔ ابو کے ساتھ چند آدمی ہمارے گھر داخل ہو چکے تھے۔ اب وہ بڑے خوش آمدید انداز میں ان کے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ ابو بولے ملک صاحب یہ ہے آپ کی کمسن اور حسین دلہن۔ ابو نے میری جانب ایسے اشارہ کر کے کہا تھا جیسے دکاندار اپنی کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے گاہک کا دل لباتا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو منظر بڑا ہی عجیب سا تھا۔ ابو کی عمر کے چند آدمی تھے اور ایک مولوی صاحب۔ ابو بولے مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ امی فوراً سے بولی مولوی صاحب میری بچی ابھی کم عمر ہے، وہ بھی شادی کے لائق نہیں ہے، آپ کوئی فتویٰ دے کر یہ نکاح روک دیں۔ ابو نے آگے بڑھ کر امی کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ میرا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ابو کے ساتھ کھڑے شخص نے مولوی صاحب کو اپنی جیب میں پڑی ہوئی چیزیں دکھائیں۔ وہ ایک دم سے ڈر گئے۔ مولوی صاحب بولے بچی کی عمر کتنی ہے؟ امی بولی 18ویں سال میں لگی ہے۔ مولوی صاحب بولے بہن یہ نکاح جائز ہے، مجھے میرا کام کرنے دے۔ انہوں نے جلدی سے میرا نکاح پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اصل صدمہ تو مجھے تب لگا جب پتا چلا کہ ان مردوں میں سے میرا دولہا وہ ہے جو شکل میں سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ تو میرے ابو سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آگے آگے میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ میرے باپ کی طرح یہ شخص مجھے صبح شام مارے گا۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ میرا دل ڈر سے بند ہو رہا تھا۔ امی نے مجھے خود میں بینچ لیا، مجھے سینے سے لگا لیا۔ وہ میرے کان میں بولی بیٹی مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اس درندے سے نہیں بچا سکی، مجھے معاف کر دینا میری جان۔ میں اس وقت اتنی ڈری ہوئی تھی کہ حلق سے آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ میری رخصتی ہو گئی اور مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ میرے ساتھ مجھ سے دگنی عمر والا دولہا بیٹھ گیا۔ وہ بولا فرزانہ اب تک تو جان گئی ہوگی کہ میرا نام جمیل ہے اور میں تمہیں بہت خوشیاں دوں گا، اس لیے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری شادی مجھ جیسے قدردان انسان سے ہوئی ہے۔ اپنی بے وقوف ماں کی باتیں سوچ کر دکھی مت ہو۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ گاڑی ایک بہت بڑے محل نما گھر کے سامنے جا رکی تھی۔ میں جیسے ہی گاڑی سے اتری ملازموں کی ایک لمبی لائن میرے استقبال کے لیے آئی تھی۔ میں یہ سب بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں اور جمیل جب لاؤنج میں پہنچے تو ایک لڑکے نے ہمارا استقبال تالیوں سے کیا۔ جمیل کے چہرے پر ایک دم سے غصہ ابھر آیا تھا۔ غصہ تو میں نے اس لڑکے کے چہرے پر بھی دیکھا تھا۔ وہ خونخوار لہجے میں بولا میری ماں کو مار کر شادیوں پہ شادیاں کر رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ اس طرح تم سکون سے رہنے لگو گے؟ ایک بات یاد رکھنا میری، میں تو تمہیں مرنے کے بعد بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گا، یہ تو پھر زندگی ہے۔ میں شدید ڈری ہوئی تھی۔ جمیل میرا ہاتھ تھام کر مجھے سجے سجائے کمرے میں لے گیا۔ میں تو جمیل کا کمرہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ کمرہ ہمارے پورے گھر جتنا تھا۔ جمیل نے مجھے اشارہ کیا تو میں جلدی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولا فرزانہ تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنا سارا چہرہ ناخنوں سے زخمی کر دوں، اپنا حسن مٹا لوں، میں اتنی بدصورت ہو جاؤں کہ یہ شخص میری جانب دیکھے بھی نہ۔ میں ایک ہی رات میں بہت بڑی ہو چکی تھی۔ پہلے تو مجھے کتے سے بھی ڈر لگتا تھا اور اب میرے سامنے حیوان نما ایک انسان بیٹھا تھا جو نہ جانے کتنے پیسوں میں مجھے میرے باپ سے خرید کر لایا تھا۔ مجھے تو اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بولا فرزانہ کاش میں تمہارے اس
حسن سے فائدہ اٹھا سکتا۔ مجھے اس کے منہ سے اپنی تعریف اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور اس لیے میں اس کا دھیان بٹانے کے لیے بولی کہ جو لڑکا باہر کھڑا تھا وہ کون تھا؟ جمیل کے چہرے پر ایک دم سے ناگواری پھیل گئی۔ وہ بولا وہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کچھ سال پہلے اس کی ماں ہارٹ اٹیک سے مر گئی۔ اس وقت میں گھر نہیں تھا اور گاڑی بھی میرے پاس ہی تھی۔ اس وجہ سے بیچاری کو ہسپتال پہنچاتے دیر ہو گئی اور وہ دم توڑ گئی۔ اس دن سے ذیشان مجھ سے نفرت کرتا ہے اور مجھے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، ذیشان میرا بیٹا ہے اور اسی ناطے سے وہ تمہارا بھی بیٹا لگا۔ تم نے خود کو ذیشان کی ماں بن کر دیکھنا ہے۔ مجھے جمیل کی بات سن کر ہنسی آ گئی، کیونکہ اس کا بیٹا تو مجھ سے 4-5 سال بڑا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد جمیل نے مجھے ایک نیا لباس دیا اور بولا یہ لباس پہن لو۔ میں حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ بولا فرزانہ، میں 2 دن بعد مر جاؤں گا۔ میں اپنے پیچھے کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں یہ جائیداد اپنے بیٹے کے نام پر نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ اچھا نہیں ہے۔ اس کی اٹھک بیٹھک برے لوگوں میں ہے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری محنت سے جمع کی ہوئی پونجی لوٹا دے گا، اس لیے میں اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری دولت تمہارے نام لگا دوں گا، مگر ایک شرط ہے، جب میں مر جاؤں گا تو تم اپنے تھوڑے سے بال کاٹ کر میری قبر میں ڈلوا دینا۔ جب تم یہ عمل کر چکی ہوگی تو میری ساری جائیداد تمہارے نام ہو جائے گی۔ میں تو جمیل کے چہرے کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا۔ وہ ساری باتیں کر کے باہر چلا گیا۔ میں بھی اٹھی اور اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگر سچ میں جمیل مر جائے اور اس کی ساری جائیداد میری ہو جائے تو میری تو زندگی بن جائے گی۔ میں اپنی امی کو بھی اسی گھر میں لے آؤں گی، انہیں ابو سے طلاق دلوا دوں گی۔ جمیل کے مرنے کے بعد میرا اور امی کا کوئی تعلق نہیں رہے گا ابو کے ساتھ۔ رہی بات جمیل کے بیٹے کی، تو کچھ جائیداد اس کو بھی دے دوں گی، کیونکہ اس کا بھی تو حق بنتا ہے۔ میں یہ باتیں سوچتی سوچتی سو گئی۔ صبح میری آنکھ شور کی آواز سے کھلی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی شیشہ ہٹایا اور سارا ماجرا کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ جمیل اور اس کا بیٹا کسی بات کو لے کر جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جمیل اپنے کمرے کی جانب آنے لگا تو میں بھاگ کر بیڈ پر بیٹھ گئی کہ کہیں اس کو یہ نہ لگے کہ میں اس کی جاسوسی کر رہی ہوں۔ جمیل کمرے میں آیا تو بولا، فرزانہ، تم جانتی ہو نا کہ میں مرنے والا ہوں، اس لیے میں گھر سے باہر جا رہا ہوں تاکہ اپنے تمام معاملات نپٹا لوں۔ میں رات دیر سے گھر لوٹوں گا، اور ہاں، ذیشان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر جتنا اس کا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے، جہاں چاہے اپنی مرضی سے اٹھو بیٹھو۔ جمیل یہ سب کہہ کر باہر نکل گیا تو میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں پہنچی ہی تھی کہ ایک ملازمہ جلدی سے میرے پاس آ کر بولی، بیگم صاحبہ، ناشتے میں کیا لیں گی؟ میں بولی، انڈا پراٹھا۔ ملازمہ جلدی کچن میں چلی گئی، جبکہ میں لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ ٹی وی پوری دیوار پر پھیلا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں کسی سینما میں بیٹھی ہوں۔ اسی وقت ذیشان میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، فرزانہ میڈم، جمیل کے ساتھ تم نے شادی اپنی مرضی سے کی ہے؟ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اس طرح براہ راست مخاطب کرے گا۔ میں ڈرتے ڈرتے بولی، ذیشان، میں تمہاری امی ہوں اور میرا نام مت لو۔ میری بات سن کر ذیشان کہکے لگانے لگا۔ وہ صوفے پر ادھر ادھر گر کر میری بات پر ہنس رہا تھا۔ ہنس ہنس کر جب وہ نڈال ہو گیا تو بولا، فرزانہ، تم مجھ سے چھوٹی ہو، ماں نہیں ہو میری۔ میں چپ کر گئی۔ پھر بولا، میں جانتا ہوں کہ جمیل نے تمہارے ساتھ بھی یہ شادی پیسے کے زور پر کی ہے، لیکن اگر تم اس شخص سے نجات چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں جانتی تھی کہ کچھ دنوں تک تو مجھے ویسی اس بڈھے سے نجات مل جانی ہے، اس سے میں کسی کا احسان نہیں چاہتی تھی۔ میں بولی، نہیں، شکریہ، اپنی مدد اپنے پاس رکھو۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ذیشان کے بارے میں سوچے چلی جا رہی تھی۔ ذیشان امیر ہونے کے باوجود بے سکون تھا، پریشان تھا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ خوشی پیسے کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم سب اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا امتحان بس چلتا جا رہا ہے۔ میری شادی کو دوسرا دن تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جمیل اپنے کام نپٹانے گیا ہوا تھا۔ تبھی مجھے ایمبولینس کی آواز سنائی دی، اور آواز سن کر میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر نکلی تو پتہ چلا کہ ایمبولینس میں جمیل کی لاش آئی ہے۔ میں ہکا بکا سے کھڑی اس کی لاش کو دیکھتی رہ گئی۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ جمیل کو اپنی موت کا کیسے پتا تھا۔ شاید اسے کوئی جان لیوا مرض لاحق تھا جس کی وجہ سے وہ چل بسا۔ مجھے جمیل کے مرنے کا ذرا بھی دکھ نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے سر سے بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ جمیل کی میت لا کر رکھ دی گئی تھی۔ میں ایک کونے میں جا بیٹھی۔ اس کے کافی جانے والے لوگ اس کی میت پر پہنچ چکے تھے۔ سب مجھے دلاسے دے رہے تھے، حوصلہ دے رہے تھے، جبکہ میں ہونکوں کی طرح سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ میں خوش تھی کہ جمیل کی ساری جائیداد میرے نام ہو جائے گی۔ تبھی میرے ذہن میں جمیل کی وصیت گونجی۔ جمیل کو کفن پہنا دیا گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے میں گئی اور اپنے بال کاٹ کر مٹھی میں پکڑ لیے۔ میں باہر آئی تو جمیل کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ میں گھبرا گئی، کچھ سمجھ نہیں آیا تو رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور روتی ہوئی آ کر میت سے چپک گئی۔ میں روتے ہوئے بولی، جمیل، مجھے ایسے چھوڑ کر نہ جائے۔ سب لوگ حیران تھے کہ وہ لڑکی کہ جس کی آنکھ سے آنسو بھی نہیں برسا تھا، اب اسے اچانک کیا ہو گیا تھا جو ویسے رو رہی ہے۔
میں نے سب سے نظر بچا کر اپنے بال جمیل کے کفن میں ڈال دیے۔ جنازہ اٹھنے کے بعد کچھ دیر لوگ میرے پاس بیٹھے تھے، پھر سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ میں لان میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ بس اپنی والدہ کو اس گھر میں لے آؤں۔ تبھی ذیشان وہاں آ گیا۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بولا میں بیٹھ جاؤں؟ میں نے اجازت دے دی تو وہ میرے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا فرزانہ تو بہت اچھا ڈرامہ کر لیتی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ جمیل کے مرنے پر تم نے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکایا، مگر جیسے ہی اس کا جنازہ اٹھنے لگا تو تم رونے لگی۔ میں نے دیکھا کہ تم نے میت کے پاس کچھ رکھا تھا، وہ کیا تھا؟ مجھے ذیشان سے اس قسم کے سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں بولی اس نے مجھے ایک وصیت کی تھی، بس وہی پوری کی۔ میں نے اتنا کہا تو ذیشان سر ہلا دیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ذیشان کی شخصیت مقناطیسی سی تھی، وہ مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل و دماغ روشن کر چکا تھا۔ میری جمیل جیسے گھٹیا انسان سے جو جان چھوٹ گئی تھی، پھر اب تو میں اس کی ساری جائیداد کی مالکن تھی۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی ہی جا رہی تھی، جبکہ میں اپنے جہازی سائز کمرے میں چل پھر کر ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی میری نظر جمیل کی تصویر پر پڑی۔ میں اس کی تصویر دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پھر ایک دن ایسے اچانک سے انسان کو موت آ جاتی ہے تو وہ اس دنیا سے ایسے مٹ جاتا ہے جیسے کبھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھی جب اچانک سے کھڑکی پر دستک ہوئی۔ ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جمیل کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے تو آسان ہی خطا ہو گئے۔ اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ میں کمرے کا دروازہ کھول دوں۔ تب مجھے وہ وقت یاد آیا تھا جب میں کتے کی آواز سن کر بھی ڈر جایا کرتی تھی، اور آج میں گھبرائی تک نہیں تھی۔ حالانکہ وہ مرد جسے میں نے کفن میں دیکھا تھا، اس کا زندہ ہو کر واپس آ جانا بہت خوفناک بات تھی۔ جمیل میرے سامنے آ گیا تو میں بولی تم تو مر گئے تھے نا؟ وہ بولا ہاں میں مر چکا تھا، مگر تمہارے بالوں نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرتی تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا۔ تب میں نے خود کو بہت کوسا کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا۔ میں بولی جمیل یہ کیسے ممکن ہے؟ جمیل بولا میں نے کامل سے کالا جادو کروایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، اس سے تم ایک کم سن کواری لڑکی کے ساتھ شادی کر لو۔ جب تم مر جاؤ گے تو وہ تمہارے کفن میں آ کر اپنے بال رکھ دے گی تو تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اب میں زندہ ہو گیا ہوں، اب ہم دوسرے ملک جا کر اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کریں گے۔ میں ہکا بکا سی جمیل کو دیکھ رہی تھی۔ میں بولی جمیل مجھے تم سے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں نے تمہیں کفن میں دیکھا تھا، اس لیے تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ پلیز۔ جمیل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بولا گھبراؤ نہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ جمیل کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ جمیل اگر مر ہی گیا تھا تو اسے دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں جمیل کے بیٹے ذیشان سے مدد مانگوں گی۔ اگر اس نے اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ مجھے جمیل کے سامنے عزت بنا کے رکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ اسی وقت جمیل میرے کمرے میں آیا تو بولا فرزانہ میں دوبارہ زندہ ہو چکا ہوں۔ یہ ایک راز ہے جو صرف اور صرف ہم دونوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ تم تو جانتی ہو نا، آج کل اخبار والے ایسے ہی خبریں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری تصویر جگہ جگہ چھپے۔ میں نے سر اس بات میں ہلا دیا تو وہ بولا ذیشان کو بھی میرے دوبارہ زندہ ہونے کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہم دونوں کے ویزے کا بندوبست کر رہا ہوں میں، جیسے ہی کینیڈا کا ویزا لگ گیا ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ چھپ چھپا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میں جلدی سے باہر نکل کر ذیشان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں بولی ذیشان تم نے میری مدد کرنے کی حامی بھری تھی نا؟ وہ میری جانب دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا میں اپنی بات پر اب بھی قائم ہوں، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں بولی میں تمہارے ابو جمیل کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ بولا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جمیل جیسا گھٹیا اور کمینہ انسان میرا باپ ہے؟ وہ تو میری ماں کا سوتیلا بھائی تھا۔ میرے ننیال والے بہت غریب تھے، نانا نے 2 شادیاں تو کر لی تھی مگر ان سے اتنے بچے سنبھالے نہیں جا رہے تھے، اس لیے انہوں نے سب کی کم عمری میں ہی شادی کر دی۔ میری امی کی شادی بہت اچھے گھر میں ہوئی تھی، بہت امیر لوگ تھے۔ جب میرے سوتیلے ماموں کو پتہ چلا تو اس نے میرے باپ کی کار کا ایکسیڈنٹ کروا دیا اور میری ماں کو گھر سے لے آیا۔ اس نے میری ماں کو ایسی دوا دی جس سے ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ اس نے کمال مہارت سے ساری جائیداد اپنے نام لگوا لی اور پھر ان پیسوں سے جوئے کے اڈے بنا لیے۔ اب ہر 2 مہینے بعد وہ کسی نئی لڑکی سے شادی کرتا ہے۔ اس کی زندگی غلاظت سے بری پڑی تھی، اچھا ہوا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ میں تو ذیشان کی باتیں سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی نہیں ذیشان وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ کل رات میرے کمرے میں آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں کالے جادو سے زندہ ہو گیا ہوں۔ تمہیں یاد ہی ہوگا کل میں نے اس کی میت میں کچھ رکھا تھا، میں نے اپنے بال کاٹ کر اس کے کفن میں اس کی وصیت کے مطابق چھپا دیے تھے، اسی وجہ سے وہ زندہ ہو گیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا اب کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہہ دیا کہ میں جمیل سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ اس نے سر ہلا دیا۔ بولو سمجھو کہ تمہارا کام ہو گیا۔ میں اپنا کام ذیشان کو سونپ کر بے فکر ہو گئی، مگر اس جمیل نے میری ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ہمارے ویزے لگ چکے تھے جبکہ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی،
اس لیے ہر روز کوئی نیا بہانہ بنا لیتی، مگر اب تو جمیل کو مجھ پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دن غصے سے بولا، کیا تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ کیا مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس بات سے بے خبر ہوں کہ تمہارا دل یہاں سے جانے کو نہیں کر رہا؟ یقیناً تم ذیشان کی طرف متوجہ ہو چکی ہو، مگر تم میری عزت ہو اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر ہی رہوں گا۔ اس نے مجھے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تبھی پولیس کی گاڑی کا سائرن بجنے لگا۔ اس سے پہلے کہ جمیل فرار ہونے کی کوشش کرتا، پولیس ہمارے گھر داخل ہو کر اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ذیشان نے بتایا تھا کہ جمیل کے بہت زیادہ قرض اس پر چڑھ چکے تھے، اس کا بہت سارا پیسہ ڈوب چکا تھا، بلکہ ہر طرف سے وہ پھنس چکا تھا، اور اس نے ایک انشورنس بھی کروا رکھا تھا کہ اس کی موت کے بعد اس کی بیوی کو 1 کروڑ روپے ملنا تھا۔ اس 1 کروڑ روپے کے لیے اس نے اپنی جھوٹی موت کا ڈرامہ رچایا تھا۔ میں تو یہ سب باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ جمیل کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ میں نے بھی اس سے خلا لے لی تھی۔ تب مجھے ذیشان نے پرپوز کر دیا۔ وہ بولا، مجھے تم سے بہت اپنائیت محسوس ہوتی ہے، مجھ سے شادی کر کے میری بن جاؤ۔ میں اسے یہ نہ کہہ سکی کہ مجھے بھی تم سے پیار ہو گیا ہے ذیشان۔ میں نے اسے بس اتنا کہا کہ مجھے یہ شادی منظور ہے۔ اب ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے، ہم بہت خوش ہیں ایک ساتھ۔ جائیداد کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، مگر ہم محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں پیار ہے، عزت ہے، بھروسہ ہے، اور سب سے بڑھ کر سکون ہے۔ تو پھر ہمیں زندگی سے اور چاہیے ہی کیا تھا؟ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے جمیل کے ہاتھوں کا کھلونا بننے سے بچا لیا تھا۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔